السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم شخصیات سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلے وار ہم لوگ سوانح حیات دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ 7ویں ویڈیو ہوگی۔ ہم لوگ پہنچے تھے کہ 1928 میں اسماعیلیہ میں جہاں امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ ٹیچنگ کے فرائض انجام دے رہے تھے، وہاں پر 6 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اخوان المسلمین کی بنیاد ڈالے۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ اب یہ 6 لوگ کون تھے جو آ کر کے مطالبہ کیے کہ آپ تیار ہوئیے اور ہم لوگ ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ راستہ دکھائیے، ہم لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے معاون و مددگار بننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بس اور بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ اور آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ اتنا جانکار نہیں ہیں، لیکن آپ پر اعتماد ہے، تو آپ راستہ بتائیں، ہم لوگ جان و مال کی قربانی پیش کریں گے اور اسلام کے سرخروئی کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 6 لوگ کون تھے؟ تو آپ سمجھ جائیے کہ میں اگر ڈیٹیل میں ان کی بناؤں تو 20 ویڈیو بن سکتی ہے، کیونکہ امام حسن بننا وہ اپنی ڈائری بھی لکھتے تھے، روزانہ کے کیا کیا معاملہ ہوا، تو بہت سارے واقعات ہیں۔ تو میں 2-3 واقعہ سناؤں گا ابھی انشاءاللہ، تو وہ سب مطلب پروف کے ساتھ ہے، ان کی اپنی ڈائری سے۔ تو 6 لوگ کون تھے؟ تو اس میں سے ایک کا نام تھا عبد الحمید، دوسرے کا نام تھا احمد الحصری، تیسرے کا نام تھا فؤاد ابراہیم، چوتھے کا نام تھا عبد الرحمن حسب اللہ، پانچویں کا نام تھا اسماعیل عز، اور چھٹے کا نام تھا ذکی مغربی۔ یہ 6 لوگ آگے مطالبہ کی، یہ اسماعیلیہ ہی کے تھے، اور یہ آپ ان کے اس میں درس میں آ کے بیٹھتے تھے اور پروگراموں میں بھی شریک رہتے تھے، لیکن یہ لوگ آپس میں اتفاق کر کے اب پھر آئے کہ چلو اب کام منظم انداز میں شروع کیا جائے۔ تو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ نے نام بھی پیارا رکھے کہ دیکھو ہم لوگ ایک تو یہ ہے کہ نیچر میں بھائی بن کے رہیں گے، اسلامی برادرہڈ، اور اسلام کے لیے جڑیں گے، اسلام کے لیے مریں گے، اسلام پہ جینا ہے، اسلام پہ مرنا ہے، راضی ہو خدا جس سے بس کام وہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے کہ ہم لوگوں کا نام تو رہے گا اخوان المسلمین، کوئی انجمن یہ سوسائٹی وغیرہ نہیں، بس سمپل سا نام رہے گا کہ ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اسلامی بھائی ہیں، اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ ہے کہ خود عمل کریں گے اور اسی عمل کی لوگوں کو دعوت دیں گے اور پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو 4 ٹارگٹ انہوں نے رکھے۔ 4 ٹارگٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ اسلام کی دعوت اس کے ذریعے سے فرد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، کہ ایک فرد کے اندر پورا اسلام آنے کی چاہیے انفرادی لحاظ سے، وہ یعنی صوم و صلات کا پابند ہو، نمازی ہو، روزدار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، عہد کا پابند ہو، یہ ساری چیزیں صفائی کا خیال رکھنے والا ہو، یہ ساری چیزیں ایک انڈیویجول، ایک مسلمان کو سچا پکا مسلمان بنانے کی پہلی کوشش کریں گے ہم لوگ۔ اس کے بعد اگر کامیابی ملتی ہے تو پھر ہم لوگ ایک اسلامی گھرانہ وجود میں لانے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی گھرانہ کیسا ہوتا ہے، یعنی اس میں شوہر بیوی کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، بھائی بہن کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، بہو ساس کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناتی نواسے کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، دادا پوتے کے تعلقات کیسے رہتے ہیں، پھر پڑوس میں اس کے ذریعے تعلقات کیسے رہتے ہیں، نزدیکی دور کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے رہتے ہیں۔ تو یہ یونک فیملی بنانے کی کوشش کریں گے، اسلامی فیملی، اسلامی پرسنالٹی اور اسلامی فیملی بنانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3 پھر اسلامی جمعیت بنانے کی کوشش کریں گے، امت مسلمہ جو قرآن وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ چاہے امت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن وہ اسلام کے مکمل پابند ہو، اسلام کا اخلاق کردار اس کے اندر ہو، کردار کی شان ہو، کہ لوگ بتائیں کہ اس کے اندر یہ کردار ہے تو کیوں کہ اس امت کا ہے، تو وہ امت پیدا کریں گے، جمعیت۔ اب یہ ایک فیملی ادھر ہے، ایک فیملی ادھر ہے، ایک فیملی ادھر ہے، یہ سب مل کر کے ایک مقصد کے لیے یونائٹ ہو کر کے ایک جمعیت بنیں گے، اور اس کا کام رہے گا امر بالمعروف والنہی عن المنکر،
معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا. اور اس کے بعد جو ہے چوتھا ہمارا ٹارگٹ رہے گا حکومت الاسلامیہ، ایک اسلامی حکومت قائم کرنا جس میں سپریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو. وہ جو ہے حکومت طاقت حاصل کرے گی اور طاقت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نفاذ زمین پہ اتارے گی، اللہ تعالیٰ کے نظام کو جو ہے قائم کرے گی. تو انفرادی شخصیت، پھر اسلامی فیملی، پھر اسلامی جمعیت اور اسلامی حکومت، یہ چار ہمارا ٹارگٹ رہے گا. تو یہ اس کو لے کر کے یہ لوگ کام آگے بڑھائیں. تو پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو جو ہے، آپ تو اسکول میں کام کرتے ہیں، تو فارغ اوقات میں جو ہے کیسے اسلام کی شخصیت میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک مکتب تھا، تو اس میں بچوں کی پڑھائی ہوتی تھی، صبح میں شام میں خالی رہتا تھا، تو اس کو کرائے پہ لے لیے. اب بولے کہ شام میں جو ہے ہم لوگ وہاں پہ جو ہے مکتب چلایا کریں گے اپنے حساب سے، نصاب اسلامی جو ہے بنائیں گے اور اس میں جو ہے اس کے حساب سے وہ اس اخوانی مزاج تیار کریں گے. تو اس میں جو ہے تجوید وغیرہ بھی ٹھیک کریں گے، پھر جو ہے بنیادی عقائد بھی ٹھیک کریں گے، اور پھر جو ہے اس کو ورزش بھی کرائیں گے، اس کو جو ہے تقریر کا بھی فن سکھائیں گے، حالات حاضرہ سے بھی آگاہ کرائیں گے، یعنی ایک دم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کرائیں گے اس کو. اور کرایہ دے دیں گے ان کو، اور جو ان کے وسائل وغیرہ رہیں گے، ٹیبل وغیرہ، وہ سب یوز کر لیں گے، تھوڑا سا بول دیں گے ان کو. تو اس لحاظ سے مدرسۃ التہذیب کے نام سے جو ہے قائم کیے. تو سمجھیے کہ یہ 28 کے جو ہے 1928 کے سال ختم ہوتے ہوتے، یعنی اکیڈمک ایئر ختم ہوتے ہوتے 70 نوجوان تیار ہو. یہ تو سمجھیے امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر پوری ویڈیو بن جائے گی دیکھیے گا، تو اتنا کم عرصے میں، یعنی 43 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، اور اتنا بڑا کارنامہ کا انجام دے گئے ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی کم مدت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے لا سکتے. تو ان کے کام میں برکت بہت تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے، لیکن بعد میں جو ہے اس مدرسے کا نام بدل دیے. ایک جو ہے شام کے جو ہے ایک بڑے جو ہے مولانا آئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ جو ہے اس نام کو جو ہے مدرسے کا نام جو ہے ہیرا رکھو. تو لڑکوں کے لیے مدرسہ الگ قائم کیے، لڑکیوں کے لیے مدرسہ بعد میں الگ کیے. تو لڑکوں کے جو مدرسے کا جال پھیلائے پورے مصر میں، تو اس کا نام مدرسۃ الحرا، غار حرا سے جو ہے تعلیم کا آغاز ہوا، تو اس کے نام پر مدرسۃ الحرا رکھے. لڑکیوں کا مدرسہ مدرسہ امہات المومنات، یہ نام رکھے. اب اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ اخوانی جو ہے واقعی میں صرف نام کے اخوانی نہیں تھے، یہ کام کے بھی اخوانی بن گئے، یعنی واقعی میں برادر. بلکہ آج کل تو بھائی بھائی میں لڑائی رہتی ہے، یہ تو پرائے ہو کر کے بھائی بھائی بن گئے. اور اس کی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، ایک ایگزامپل دیا تھا. انہوں نے کئی واقعات نوٹ کیے ہیں کہ واقعی میں دیکھ دیکھ کے اشش ہو جاتا تھا کہ دو اخوانی تھے، ایک دکاندار ایک خریدار، اور دونوں لڑ رہے ہیں، میں اتنا میں خریدوں گا، وہ کہہ رہا نہیں اتنا ہی میں بیچوں گا. عام طور سے لڑائی رہتی ہے کہ نہیں کم کرو، وہ کہتا نہیں زیادہ دو. ادھر ہے کہ نہیں زیادہ لو، وہ کہتا نہیں کم دو. پھر بعد میں جو ہے امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں پڑھ کے صلح کرانی پڑی. دکاندار کہہ رہا نہیں ہم 8 ہی روپیہ لیں گے، اور خریدار دوست کہہ رہا نہیں ہم 10 روپیہ دیں گے، جو دوسروں کو دیں گے وہ آپ کو دیں گے، بلکہ آپ زیادہ مانگیں گے زیادہ دیں گے. وہ کہہ رہا نہیں میں اپنے بھائی سے زیادہ کیسے لے سکتا ہوں، بھائی سے بھی کوئی منافع لیتا ہے کیا، تو آپ تو ہمارے اخوانی بھائی ہیں. تو پھر امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ نے جھگڑا کو سارٹ آؤٹ کیے کہ چلو 9 روپیہ دے دو. تو اسی میں جو ہے ایک اور میں جو ہے اگزامپل دیتا ہوں کہ اخوانیوں کا تیور جو ہے وہ حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. تو اس کے لیے آپ تو ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، بعد میں جنگ کریں گے. تو ابھی دیکھیے فولادی تیور کہ آپس کا معاملہ ہو تو ایک دم نرم بن جاؤ، پیچھے جاؤ، لیکن جب یہ معاملہ ہو دشمن کے سامنے معاملہ ہو تو ایک دم تیور آ جانے تھے، مومنانہ تیور. تو اس میں جو ہے ایک اور میں جو ہے برادرہڈ کی مثال بیان کروں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک جو فائنینشل پرابلم آ گیا کہیں پہ، تو اتنے لوگ آ کر کے جو ہے ان کے سامنے
وہ کان میں جو ہے سرگوشی کرنے لگے، ایک آ رہا سرگوشی کر رہا، دوسرا آ رہا سرگوشی کر رہا، تیسرا آ رہا۔ بعد میں پوچھا کہ کیا سرگوشی کر رہے تھے، تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ کے کاروبار میں یہ پرابلم آ گیا ہے، تو میرے پاس کچھ جمع رقم ہے اس میں سے میں آپ کو اتنا دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے بزنس کو جو ہے کھڑی کر لیجئے، پھر جب ہو جائے گا مجھے واپس کر دیجیے گا۔ تو اب اتنے پہ آگے آفر میں کن کا لوں کن کا ریجیکٹ کروں، سب کی خواہش ہے کہ میرے لو۔ تو پھر امام حسن بنا کے پاس یہ معاملہ آیا، تو انہوں نے جو ہے دو چار جتنا ضرورت تھی اس کے لیے پھر بات کو معذرت کر دیے، تو وہ افسوس کے ساتھ جا رہے تھے کہ میرا پیسہ پڑا ہوا خواہ مخواہ، اور وہ کسی کے بھلائی کے کام میں آ جاتا، وہ بھی اپنے بھائی کے، اور کچھ فائدہ ثواب مل جاتا مجھے۔ تو یہ امام حسن بنا خود نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ جو ایک جو ہے 8 روپیہ 9 روپیہ 2 روپیہ چھوڑنے کی بات ہے، 2 روپیہ لینے کی بات تھی، یہ تو 2 روپیہ یہ معمولی بات ہے، لیکن یہ جو سوچ بدلی تھی یہ اصل چیز ہے۔ آج شوہر بیوی میں کتنی لڑائیاں رہتی ہے، ہمارے یہ حق ہے ہمارے وہ حق، اگر وہ دوسرے کا حق ادا کرنے کے چکر میں پڑ جائے، صرف مزاج بدل جائے، تو لاکھوں فیملی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اب یہ ہے کہ میں تھوڑا تیور والا جو ہے واقعہ سناتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بڑھئی تھا، اخوانی تھا، تو وہ اس کو جو ہے سوئس کینال کا جو ہے کمپنی کا جو سب سے بڑا انجینئر تھا، چیف انجینئر، اس کے گھر میں جو ہے کوئی میز وغیرہ کے مرمت کا کوئی کام نکل آیا، تو اس نے بلایا بڑھئی کو، تو حافظ نام تھا اس کا اخوانی کا، تو بلایا تو کہا کہ یہ کام ہے، اس کو بنا دینا ہے، کتنا پیسہ لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ 130، اب وہ وہاں پر جو شرق چلتا تھا، روپیہ سمجھ جائیے، 130 روپیہ لوں گا۔ وہ چیف یہ تھا انجینئر تھا، وہ بھی سوئس کینال کا، اس کا تیور الگ، اس نے فوراً کہا تم لوگ لٹیرے ہو، لوٹنا جانتے ہو بس، 130 روپے کا ہے یہ، چلو کام کرو۔ انہوں نے کام رکھ دیا، کام نہیں ہوگا، کہ کیوں؟ آپ نے مجھے لٹیرا کیسے کہہ دیا؟ کیا لٹیرا؟ تو اس نے کہا 130۔ حافظ نے کہا کہ آپ کسی جونیئر انجینئر کو بلائیے اور اس سے پتہ کیجئے، اگر یہ 130 میں نہیں بنے، اگر اس سے کم میں بنے تو میں فری میں بنا دوں گا، لیکن اگر زیادہ میں بنے تو پھر آپ کو حساب دینا ہوگا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کال کرتا ہوں۔ بلایا اپنے انجینئر کو، بولا کہ ارے یہ کتنا بنے گا بتاؤ تو۔ اس نے اندازہ لگا بولا کہ 200 تک میں ہو جائے گا۔ اب اس کا منہ لٹک گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلو کام کرو۔ کہا کام نہ کرو، آپ نے جو ہماری رسوائی کی ہے، ذلیل کیے ہیں، اس کے لیے معافی مانگیے، معذرت کیجیے اور الفاظ واپس لیجیے۔ کہا میں الفاظ واپس لوں گا؟ تم جانتے ہو مجھے، ہو آر ابراہیم، میں کون ہوں؟ کہ آپ کوئی بھی ہوں، آپ کو معذرت مانگنی ہی پڑے۔ کہا کہ معذرت تو دور کی بات ہے، وہ بھی تم سے شاہ فواد بھی آ جائے گا تو میں معذرت نہیں کروں گا، تمہارا بادشاہ۔ کہا دیکھیں تھوڑی سی تمیز سے بات کیجیے، آپ ان کے مہمان ہیں، مہمان کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور آپ پر ان کا احسان ہے، تو احسان مندی کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، تو میں اپنے بادشاہ کے تعلق سے کچھ جو ہے اس طرح کے نازیبا الفاظ نہیں سن سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ پھر یہ آ کر کے بیٹھ گئے دم کرسی ٹیبل پہ کہ نہیں، جب تک وہ الفاظ واپس نہیں لیں گے، معذرت نہیں کریں گے، میں نہیں کام شروع کروں گا۔ پھر وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر گھومنے لگا ایک دم غصے میں کہ یہ جو ہے بڑھئی آدمی اور ہم سے منہ لگا رہا ہے، سوئس کینال کا چیف انجینئر ہوں میں۔ پھر اس نے غصے میں آ کر کے میز پہ جو پاؤں رکھ کے بولا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں نہیں معذرت کروں گا تو تم کیا کر لو گے؟ کیا کر لوں گا؟ میں جو ہے آپ کے جو ہے ایمبیسی میں لیٹر لکھوں گا، پھر آپ کے سارے کونسلیٹ میں لیٹر لکھوں گا آپ کی اس حرکت کی، آپ کی اس بدتمیزی کی، اور پھر میں آپ کا جو سینٹر ہے فرانس میں، کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں خط لکھوں گا آپ کا، اور پھر وہاں سے جو بھی وفد آئے گا اس سے میں ملاقات کروں گا اور پھر آپ کا پروٹیسٹ درج کراؤں گا، اور ان تمام کے بعد جو ہے پھر نہیں ہوگا تو پھر جو ہے مصر کے سارے اخباروں میں یہ واقعہ میں بیان کروں گا
اور مصر سے بھی نہیں ہوا تو پورے عالمی میں اخباروں میں یہ آرٹیکل میں چھپواؤں گا، اور اس سے بھی نہیں اگر میرا ہوا تو پھر بیچ راستے میں پکڑ کر کے میں اسی طرح ذلیل کروں گا جس طرح آپ نے کیا مجھے۔ وہ تو ہکا بکا رہ گیا ایک دم، کہا یہ معاملہ۔ تو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سوئس کینال کا چیف انجینئر ہوں۔ کہا سوئس کینال کا کس کو آپ جو دمخم دکھاتے ہیں؟ سوئس کینال جو ہے کمپنی آپ کی ہے لیکن ہمارے یہاں ہے، اور یہ سمجھ جائیے کہ آپ نے کسی طرح سے جو ہے بنا لیے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کے جائیں گے اور یہ سوئس کینال ہم لوگوں کی پراپرٹی ہوگی، اور پھر بعد میں آپ لوگ مزدور کی حیثیت سے آ کر کے ہمارے یہاں کام کریں گے۔ اس لحاظ سے سوئس کینال کا دھانس مت دکھائیے، وہ ہم لوگوں کے جو ہے پراپرٹی، ہمارے باپ دادا کی، ہماری زمین میں بنی ہے۔ تو اس کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی معاف کرو اور یہ کام شروع کرو پلیز۔ تب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو پھر کام بہت معمولی تھا، کھٹاک سے جو کچھ ریپیئرنگ کا تھا وہ کر دیا۔ اس نے جو ہے 150 روپیہ نکال کر کے دیا۔ 150 میں سے سمجھ جائیے کہ انہوں نے 120 روپیہ لیا اور 30 روپیہ واپس کر دیا۔ کہا لے لو لے لو یہ گفٹ ہے۔ کہا نہیں گفٹ نہیں، یہ لٹیرا میں نہیں بننا چاہتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ارے سارے عرب والے اسی طرح تم لوگ محمدن فیملی ہو کیا؟ سارے عرب والے ایسے کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ہیں، لیکن کیا کریں وہ آپ لوگوں کی صحبت کی وجہ سے سب لوگ کے جو ہے نقالی میں اخلاق کردار بگڑ گئے۔ تو پھر اس نے جو ہے ہاتھ ملاتے ہوئے پھر چلے گئے۔ تو یہ تیور تھا ان لوگوں کے اخوانیوں کا کہ آپس میں رہتے تھے تو بالکل جو ہے نرم ہو، حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مول۔ ہمارے یہاں کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ آپس میں تو دم ایسا جو ہے تیور دکھائیں گے کہ ہمارے سامنے سب پانی کم چائے، اور دشمن کے سامنے ایسا جو بھیگی بلی بن جائیں گے کہ لگے گا کہ ان سے زیادہ سافٹ کوئی ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ امن پسند کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور واقعہ میں بتاؤں، ایک انڈین فیملی تھی، امام حسن بننا کہتے ہیں کہ انڈین کی ایک فیملی تھی، عبدالعزیز نام تھا، وہاں کام کرتے تھے۔ تو وہ سمجھ جائیے کہ اسماعیلیہ ہی میں درزی کا کام کرتے تھے۔ ایک میڈم تھی، یہی سمجھ جائیے کہ کوئی یورپ وغیرہ کی تھی، اس نے جو ہے کپڑا سلانے کے بہانے سے بلائی، اب بالکل جو ہے دن میں کوئی نہیں تھا گھر میں، اس نے جو ہے بدکاری کی دعوت دے دی، بالکل منظر سمجھے کہ یوسف علیہ السلام والا ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے معذرت کی اور فوراً بولے کہ اللہ کی پناہ۔ اس نے کہا نہیں میں صاحب کو بتا دوں گی۔ کہ صاحب کو بتائیے یا نہیں بتائیے لیکن یہ سب کام غلط ہے، اور ان کو سمجھائے بجھائے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر جو وہ پسٹل رکھی ہوئی تھی وہ جگہ اس سے میں اڑا دوں گی۔ کہ آپ کیسے اڑا دیں گے مجھے؟ کہ ارے میں الزام لگا دوں گی تم پہ کہ تم ہم کو اکیلا پا کر کے دسترازی کرنے لگے، میں ڈیفینڈ میں گولی چلا دی، مار دی، اس طرح تم بدنام بھی ہوگے مارے بھی جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ میں بدکاری سے جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے لٹرلی بندوق تان دی، اور یہ لگے کہ عبدالعزیز کے اب لگے کہ آپ مر جائیں گے، گولی چل جائے گی، زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے کہ وہ جو ہے کسی وجہ سے گھبرا گئی عورت، اور اس کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا، اور وہ دھکا دیتے ہوئے کہے کہ جاؤ تم یہاں سے۔ وہ دوڑے ہوئے دارالاخوان میں آ گئے اور پوری روایت سنائے۔ تو اس طرح کے جو ہے شروعات کے اخوانی وغیرہ تھے ایک دم، جس کے وجہ سے جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح یہ تحریک پھیلی ہے، اور وہ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے کس لیول کا جو ہے یہ تھا کہ سمجھ جائیے کہ 2000 شاخیں جو ہے اخوان المسلمین میں قائم ہو گئی تھی، 2000 شاخیں۔ سوڈان میں 50 شاخیں قائم ہو گئی تھی۔ وہ تو ان کو سمجھے کہ 43 سال کی عمر میں ہی جو ہے شہید کر دیا وہاں کے بادشاہ اور حکومت نے، نہیں تو اسلامی انقلاب آ جاتا تو دور صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی، اسلام کی نشاط ثانیہ کی بنیاد پڑ جاتی۔ تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔